السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دے، ہمارے بچوں کو مستقبل کا ایک عظیم انسان بنائے، روشن ضمیر انسان بنائے۔ تو آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں، شوگر، بلڈ پریشر اور کینسر، جو بھی مہلک بیماری ہیں، اس کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں ان بیماریوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور نا امید ہونا تو کافروں کا شیوہ ہے۔ مسلمان ہر وقت اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ تو آئیے شوگر سے، بلڈ پریشر سے، کینسر سے، ہر مہلک بیماری سے بچنے کے لیے ایک عظیم وظیفہ بتاتا ہوں جو کہ قرآن میں سے ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی خوراک کی حفاظت کرنی ہے، حلال ہو، پاک ہو، طیب ہو اور ذریعہ آمدنی حلال طریقے سے ہو۔ سب سے پہلی بات کی ہم نے تحقیق اور اس پر غور کرنا ہے۔ نمبر 2، ہم نے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب وہ ساتھ چھوڑ دے، دھوکے کا یہ سامان ہے۔ تو آئیے وہ وظیفہ جو قرآن کا ہے، جس سے شوگر بھی ختم، بلڈ پریشر بھی ختم، کینسر بھی ختم، ہر آنے والی مہلک بیماری سے حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، اللہ کے آتے ہوئے عذابوں کو ٹال دے، اللہ کے آتے ہوئے بڑے بڑے بلاؤں کو ٹال دے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے، مال کو بڑھائے، اموال کو بڑھائے، اولاد کو بڑھائے، باغات میں برکات، اور اسی طرح نہروں کے پانی میں برکات، دریاؤں میں برکات، ہر چیز کے اندر برکات ہی برکات۔ اللہ خوش جب ہوں گے تو ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گی۔ بیماری دینے والا بھی وہی، ٹالنے والا بھی وہی، اسباب وہی پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس طرف ہم رجوع نہیں کرتے جس طرف اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کرو کثرت سے، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، اولادوں کو نیک کرے گا، اور تمہیں نرینہ اولاد دے گا، بیٹیاں دے گا، بیٹے دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا، وقت پہ بارش آئے گی، وقت پہ رکے گی، اور اسی طرح تمہاری صحت بھی برقرار رہے گی، نہ کسی چیز میں بیماری ہے، نہ کوئی چیز بیماری دے سکتی ہے۔ بیماری دینے والا بھی وہی، ٹالنے والا بھی وہی۔ وہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، اپنے چھوٹے گناہ کی، بڑے گناہ کی، آمدن کیا، خطاً کیا، سرن کیا، علانیہ کیا، جب بھی کیا تو اللہ سے توبہ کرنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کچھ بھی نہیں آتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت کریں۔ تمہاری زبان سوتے ہوئے پڑھتی رہے، رات کو جاگتے ہیں تو یہی پڑھیں، صبح ہو تو شروع ہو جائیں، دن ہو سفر میں، حضر میں، ہر حال میں استغفار کو پکڑی رکھیں۔ انشاءاللہ تمہاری شوگر نہ چلی جائے تو مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے، یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہمارا یقین کمزور ہے۔ اللہ کا قرآن فرمان اور یہ برحق ہے۔ آج کا ناظرین یہی میرا وظیفہ تھا جو کہ تمام بیماریوں کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، وہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ سے بخشش مانگو، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ جب اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو بیماریاں چلی جائیں گی۔
کروڑوں کی دوائیاں کھائیں، صحت نہیں آئی۔ استغفار کے بعد آپ نے صدقات کرنا ہے، صدقہ، بس صدقۃ برہان، جو صدقہ ہے وہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی، بیماری ہوتی، تو فوراً طبیب کو بلاتے اور کہتے کہ میری بیماری کا جو بھی وہ بنتا ہے، معاوضہ بنتا ہے، مجھے بتائیں۔ طبیب بتاتا کہ 200 بنتا ہے، مثال کے طور پر 300 بنتا ہے، 500 بنتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ وہ صدقہ کر دیتے کسی یتیم کو، مساکین کو، یا بیواؤں کو، یا مسافروں کو، یا مضطر لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو جو مانگتے نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنے حلال رزق سے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، آپ اس کو سبسکرائب کیا کریں، محبتوں سے، دل سے، بس مجھے ضرورت ہے، دل سے کر دیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اور جو پوچھنا ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نمبر دیا ہوا ہے۔ اللہ اور مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں دے، ہماری قبر حشر کو اچھا کر دے، ہمارے بچوں کو ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔